إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. موقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، تھوڑے سے وقت میں ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے کا احساس دلانا ہے. وقت کم ہے اور اس کم وقت میں وقت کم ہے کو سمجھانا ہے. اگر واقعی یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو ہم وقت کا صحیح استعمال کرنے والے بن سکتے ہیں. اکثر انسان کو احساس ہی ہوتا ہے کہ بہت وقت ہے اور یہی چیز وقت کے ضائع کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بن جاتی ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے انسان کے خسارے کا جب ذکر کیا تو وقت کی قسم کھائی. انسان کی ناکامی کا جب ذکر کیا تو اس کے لیے وقت کی قسم کھائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم زمانے کی، انسان یقیناً خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی ناکامی کا وقت کے استعمال سے تعلق ہے، بلکہ انسان کی ناکامی کا مدار وقت کی بربادی پر ہے. اس لیے کہ کامیابی کے لیے وقت کا صحیح استعمال کرنا پڑتا ہے، اور جو وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے. موٹی مثال، جو انسان وقت پر ریلوے اسٹیشن پر نہ پہنچے اس کی ٹرین چھوٹ جاتی ہے. منزل پر پہنچنے کے لیے ٹرین کا پانا ضروری ہے، اور ٹرین کے پانے کے لیے وقت پر پہنچنا ضروری ہے. یہ زندگی کے سارے معاملات میں ہے. آپ کو ٹرین پانا ہے اور منزل پہ پہنچنا ہے دنیا میں، اس کے لیے وقت کا لحاظ ضروری ہے. آپ کو جنت میں پہنچنا ہے، اس کے لیے صراط مستقیم کا پانا اور اس پر چلنا ہے، اس کے لیے وقت کتنا اہم ہے. موت کا فرشتہ اللہ کے حکم کا منتظر ہے. جیسے حکم ملے گا ہم کو دنیا سے لے جائے گا اور ہمارا وقت ختم ہو جائے گا. ہمارے پاس جو بچا کچا وقت ہے وہ سب ختم ہو جائے گا اور موقع ختم ہوگا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے انسان کے خسارے کا جب ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم زمانے کی، قسم کھا کے کہا اور وقت کی قسم کھائی. زمانہ وقت کو کہتے ہیں، العصر وقت کے ایک حصے کو کہتے ہیں. ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے. لیکن اس خسارے سے بچنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انسان خسارے میں، ہاں وہ لوگ خسارے سے محفوظ ہیں، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے، وصیت کرتے رہے، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے. خود بھی ایمان لائے، نیک اعمال کی، اور دوسروں کو بھی جس پر ایمان لائے اس حق کی تاکید کرتے رہیں، اور جس دین پر خود جمے رہے اس کی دوسروں کو بھی جمنے کی تلقین کرتے رہے.
جس پر ایمان لائے اس حق کی دوسروں کو تلقین کی، اور جس دین پر جمیں اس پر دوسروں کو صبر کے ساتھ جمنے کی تلقین کرتے رہے۔ تو خود بھی ایمان و عمل کا اہتمام کیا اور اسی کے ساتھ دوسروں کو بھی حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے، اپنی نجات اور دوسروں کی نجات کے لیے کوشش کرتے رہے۔ یہ لوگ اس خسارے سے محفوظ رہیں گے۔ معلوم ہے کہ سب کچھ کرنے کے لیے وقت چاہیے، بغیر وقت کے انسان کوئی کام نہیں کر سکتا ہے۔ اگر انسان کے پاس ارادے ہوں، مجھے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، مجھے حج کرنا ہے، مجھے دنیا میں اتنی مسجدیں بنانا ہے، اتنا صدقہ کرنا ہے، مجھے فلاں اتنی رکعت نماز پڑھنی ہے، قرآن حفظ کرنا ہے، دین کی کتابیں پڑھنی، سب کچھ کرنا ہے، لیکن موت کا فرشتہ آپ کی زندگی میں دروازے پر دستک دے، آپ کا وقت آ گیا، کیا کر سکتا آدمی؟ چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے اس کے عزائم ہوں، بزنس مین بننا ہے، دنیا گھومنا ہے، پیسہ کمانا ہے، یا دینی اعتبار سے ہو کہ مجھے دیندار بننا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ اور سب کچھ کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہی نہ ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ کچھ کرنے کے لیے وقت چاہیے، لیکن کیا وقت لوگوں کو نہیں ملا ہے؟ ملا ہے۔ وقت ملنے کے باوجود لوگ اس کو ضائع کرتے ہیں، ایک دھوکے میں وہ پڑے رہتے ہیں۔ دھوکہ کیا ہے؟ ابھی بہت وقت ہے۔ بہت یعنی کتنا؟ اب بتائیے، آدمی بولتا ہے ابھی تو 60-70 سال جینا ہے۔ کون بتایا آپ کو؟ کیا سب لوگ 60-70 سال جیتے ہیں؟ نہیں، کوئی 50 میں جاتا ہے، کوئی 40 میں، کوئی 30 میں، کوئی 20 میں، کوئی 10 میں، کوئی 5 میں، کوئی 1 سال میں، کوئی ماں کے پیٹ میں۔ تو آپ کوئی ایک عمر بتائیے کہ جس سے پہلے انسان نہیں مرتا۔ کوئی ایک نمبر آپ بتائیں، سال کا، مہینے کا، اتنے مہینے سے زیادہ جیتا ہے انسان؟ نہیں۔ آپ کوئی حد نہیں بتا سکتے، کم سے کم کتنا، کہ اس سے پہلے تو مر ہی نہیں سکتا انسان، میں اس سے پہلے نہیں مروں گا، کون بول سکتا ہے؟ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اپنے پاس بہت وقت ہے؟ ہو سکتا ہے دوسروں کے پاس ہو، آپ کو اپنے بارے میں کیسے گارنٹی ہے کہ میرے پاس زیادہ وقت ہے؟ آپ نہیں بول سکتے۔ موت کی یاد انسان کی زندگی میں حرکت پیدا کرتی ہے۔ وقت کی کمی کا احساس وقت کے صحیح استعمال کی طرف لے جاتا ہے۔ کسی چیز کے بارے میں جب احساس یہ ہوتا ہے کہ بہت ہے، اس میں انسان غلط استعمال اس کا کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے، جب آدمی کو سمجھ میں آتا ہے میرے پاس پیسے کم ہیں، تو آدمی وقت پیسہ صحیح استعمال کرتا ہے، بچا بچا کے استعمال کرتا ہے، فضول استعمال نہیں کرنا ہے۔ لیکن اس کے پاس بہت پیسہ ہو تو ایسا آدمی کہیں بھی ضائع کرنے میں اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ وہ رکشہ سے اترے گا اور 50 روپے چھوڑ دے گا، اس کے پاس کروڑوں سے ہے۔ وہ جائے گا کسی ہوٹل میں کھائے گا، 100 روپیہ اس میں چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ویٹر کو چھوڑ دے گا، ٹپ دے گا اس کو۔ لیکن اسی آدمی کو جب احساس ہو کہ میرے پاس صرف 5000 روپے ہیں میری جیب میں اور میرے اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہیں ہے اور گھر پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ 100 روپے کا ٹپ دیتا نہیں، وہ 5 روپے کے لیے رکشہ والے سے لڑتا ہے، اتنے زیادہ کیسے کیا ہو گئے۔ وہ دکاندار کا چہرہ تاکتا رہتا ہے، بچا ہوا دو، بولے 1 ہی روپیہ تو ہے، ہاں وہ بھی لاؤ، 1 روپیہ بھی قیمتی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کم ہے۔ جب کم ہوتا ہے تو تھوڑے کی بھی قدر ہوتی ہے اور اس کو آدمی ضائع نہیں کرتا ہے۔ جب بہت زیادہ ہوتا ہے تو آدمی کو احساس نہیں ہوتا ہے، اس کو ویسٹ کرتا ہے۔ لیکن پیسے میں آپ کو معلوم ہے آپ کے پاس کتنا ہے، وقت کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم آپ کے پاس کتنا ہے۔ یہ آپ کا بھرم ہے کہ شاید میری زندگی بہت لمبی ہے۔ آپ کو ڈیٹ معلوم ہے آپ کب مرنے والے ہیں؟ نہیں۔ تو آپ کا یہ دھوکہ ہے، یہ آپ کے ذہن میں ہے کہ میرے پاس بہت وقت ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ فرشتے کو کون سا وقت دیا گیا ہے آپ کا؟ آج جتنے لوگ مرے، کیا ان میں سے کتنے فیصد لوگ
ان کو معلوم تھا کہ آج وہ مرنے والے ہیں. کتنا % لوگوں کو معلوم ہوگا؟ کل کتنے لوگ رات میں یہ سوچ کے سوئے تھے کہ میں مروں گا کل؟ نہیں. جو آدمی دواخانے میں اپنے بستر پر پڑا ہوا ہے شاید اس کا بھی یہ گمان نہ ہو، وہ بھی یہ سوچ رہا تھا کہ چلو اب ٹھیک ہو رہا ہوں، میں جاؤں گا باہر. لوگ بھی آ رہے تھے، اس کو گلدستے دے رہے تھے، اب تو آپ ٹھیک ہو گئے، اب اپنے کو گھر کو جانا ہے. اچانک کچھ ہو گیا اور ڈاکٹر نے کہا معلوم نہیں کیا ہوا، سب تو ٹھیک ہو رہا تھا، ریکور ہو رہا تھا، لیکن اچانک یہ کیا ہو گیا معلوم نہیں. گیا، گلدستے وہیں پڑے ہوئے ہیں، گیٹ ویل سون کے کارڈز سرہانے رکھے ہوئے ہیں. گیا، اس کو نہیں معلوم تھا. وہ سمجھ رہا تھا ہاں میں آؤں گا تو کیا کریں گے، کیا کھلائیں گے، یہ کریں گے، بہت ساری باتیں. بیٹی کر کے گئی، بیٹا کر کے گیا، بہو کر کے گئی، ہاں بیوی کر کے گئی. نہیں، موت کا فرشتہ کسی پر رحم نہیں کرتا ہے، وہ اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے. یہ بھرم کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے، یہی ہمارے وقت کو برباد کرنے کی بنیادی وجہ ہے. جس کے پاس یہ احساس ہو میرے پاس وقت کم ہے، وہ ایک ایک دن کو صحیح استعمال کرتا ہے. لہٰذا یہ عنوان بہت بڑا ہے اور اس پر جتنا بولا جائے پورا دن بھی بولیں تو کم ہے. لیکن کچھ باتیں آج کے اس خطاب میں ہم دیکھیں گے جو وقت کی اہمیت سے متعلق اور وقت کے صحیح استعمال سے متعلق ہیں، اور بہت تیزی سے میں گزرنے کی کوشش کروں گا تاکہ بات ہماری مکمل ہو. سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان کو مرنے کے بعد احساس ہوگا وقت کا، اور وہ زندگی مانگے گا، اور اللہ تعالیٰ بتائے گا تجھ کو بہت زندگی مل چکی تھی، تو نے ضائع کر دی، اب نہیں ملے گی، دوسرا موقع نہیں ملے گا، دوسرا موقع نہیں ملے گا. کالج میں، اسکول میں امتحان میں فیل ہو گیا، مارچ میں فیل ہو گیا، اکتوبر میں واپس سے اکتوبر میں آ سکتا ہے، اگلے سال آ سکتا ہے، پھر سے امتحان دے کے پاس ہو سکتا ہے. زندگی کا ایسا نہیں ہے. زندگی ختم ہو گئی، امتحان ختم، اب واپس سے امتحان نہیں، موقع گیا ختم، جو ملا تھا وہ تو نے ضائع کر دیا، واپس نہیں ملے گا. دنیا کے امتحان میں واپس موقع ہے. ایک ٹرین آپ کی چھوٹ گئی، دوسری ٹرین مل سکتی ہے. کل اسی وقت پر وہ واپس ٹرین ہوگی، اوکے ایک دن گیا آپ کا، کل آپ واپس آ سکتے ہیں، آپ کو کل ٹرین ملے گی، اگلی فلائٹ ملے گی، اگلی بس ملے گی. آپ کے پاس موقع ہے، آج نہیں تو کل. موت کے بعد، موت کے بعد نہیں، گیا آپ کا آج، وہ ہمیشہ کے لیے کل ہو گیا، اب واپس موقع نہیں ہے. اب صرف انجام، اب صرف انجام ہے. اب کوشش نجات کے لیے کچھ نہیں کر سکتے آپ. اب آپ اللہ کے پاس، فرشتہ آپ کو حراست میں لے کے چلا گیا، اب واپس ریپیئر آپ نہیں کر سکتے. جو بھی موقع تھا ختم. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، جہنم میں جہنمی چلائیں گے، چیخیں گے، چیخیں مار مار کے کہیں گے. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. وہ چیخ چیخ کے کہیں گے اے ہمارے رب، ہم کو یہاں سے نکال دے، جہنم سے. اخرجنا نعمل صالحا، تاکہ ہم نیک عمل کر کے آئیں، غیر الذی کننا نعمل، وہ عمل نہیں جو کرتے تھے، ہم نیک عمل کر کے آئیں گے، برے عمل نہیں کریں گے. ہم وعدہ کرتے ہیں ہم کو ایک موقع اور دے دے، دنیا میں واپس بھیج، یہاں سے نکال، ہم کو عمل کا موقع دے. اللہ تعالیٰ کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جو ہوش میں آنا چاہیں اتنے وقت میں ہوش میں آ جائے، اپنی زندگی کے بارے میں سوچے سمجھے، غور فکر کرے، اپنی اصلاح کرے، غلط راستے کو چھوڑ کے سیدھے راستے پر آئے. کیا اتنا موقع تم کو نہیں ملا تھا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، نصیحت لینے والا لینا چاہے تو لے سکتا تھا، اتنی عمر دی تھی نا تم کو، کیا نہیں دی تھی؟
وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی تو آئے تھے. ٹھیک ہے تم خود سے نہیں سمجھ پائے، باہر سے تم کو یاد دلانے کے لیے بھی تو آئے تھے. تم سو گئے تھے ٹھیک ہے، لیکن تم کو جگانے والے بھی تو آئے تھے. نبی آئے، رسول آئے، علماء آئے، خطباء واعظین آئے، بلکہ تمہارے آس پاس ہونے والے حوادث بھی آئے. دوسروں کی موت تم نے دیکھی ہے، موت سے تم لا علم نہیں ہو. تم کو معلوم ہے دنیا چھوڑ کے جانی پڑتی ہے، اور کبھی بھی موت آتی تم کو معلوم تھا. موت دوسروں کی آئی تمہارے سامنے، تم نے اس سے سبق نہیں لیا کہ میری بھی موت آ سکتی ہے، مجھے بھی دنیا چھوڑ کے جانا ہے، میرے بھی پلانس ادھورے رہ جائیں گے، میرے بھی پلانس ایسے ہی ادھورے رہ جائیں گے، میرا کریئر بھی درمیان سے ڈسرپٹ ہو سکتا ہے، ڈسکنٹینیو ہو سکتا ہے، ختم، شٹ ڈاؤن، اچانک مشین بند ہو سکتا ہے. تمہارے پاس دوسروں کی زندگی بطور عبرت تمہارے سامنے تھی. وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. تو اب چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، اب تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی، تم ظالم ہو. کس پہ ظلم کیا؟ اپنے آپ پہ، اپنے آپ پہ تم نے ظلم کیا ہے. تمہارا سب سے بڑا دشمن کون؟ تم خود اپنا بھلا نہیں کیے، کسی اور کو تم ملامت کر کے کیا ملے گا تم کو؟ تمہارے پاس اپرچونٹی تھی، تم نے استعمال نہیں کی. 1 سال 2 سال 50 سال تمہارے پاس تھے، تم نے سب ویسٹ کر دیے. نیک کاموں کو ٹالتے رہے اور غلط کاموں کی لذت کو فوری طور پر محسوس کرنے کے لیے سب کچھ کرتے رہے. لذتیں آج، آخرت کل، دین کل، اصلاح کل، کل کل کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ کل موت کی شکل میں آپ کے سامنے آ گیا اور آپ کو موقع نہیں ملا. فذوقوا فما للظالمین من نصیر. چکھو اب ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. لہٰذا وقت کا صحیح استعمال کرنا بہت ضروری ہے. زندگی ختم ہو رہی ہے، زندگی ختم ہو رہی ہے. زندگی آج اگر ختم نہیں ہوئی کل ہوگی. ہم کو اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. اس کو اگنور کرنے سے یہ فیکٹ چینج نہیں ہوگا. فیکٹس آر سٹبن تھنگس. حقائق بہت ضدی ہوتے ہیں، وہ منوا کے رہتے اپنے آپ کو. جیسے آپ کا ضدی بچہ رہتا نا، مجھ کو یہ چاہیے چاہیے چاہیے، آپ دیتے اس کو، ماننا پڑتا آپ کو. اس سے زیادہ ضدی سچائی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو منوا کے رہتی ہے، وہ ٹلتی نہیں ہے، بدلتی نہیں ہے، ہلتی نہیں ہے، وہ آپ کی باتوں میں نہیں آتی ہے. سچائی کو آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے. سچائی ہو کر رہتی ہے، موت آ کے رہے گی، موت سے کسی کو فرار نہیں. لہٰذا اس زندگی کو صحیح استعمال کرنے کا عزم ضروری ہے، اور اس کے لیے تنظیم ضروری ہے. اختصار کے ساتھ کچھ چیزیں ہم دیکھیں گے، یہ احساس بھی ہم کو ہو جائے، بہت بڑی بات ہے. سب سے پہلی چیز، وقت کی تنظیم میں وقت کی قیمت کا ہونا اور وقت کے گزرتے ہوئے ہونا، اس کے کھونے کا احساس ہونا. وقت جا رہا، ابھی آدھا گھنٹہ چلا گیا، یہ وقت واپس نہیں آئے گا آپ کی زندگی کا، ختم. آج کا دن گیا، یہ مہینہ گیا، 2024 گیا، آخر میں پہنچ گیا. ابھی جنوری تھا نا بھائی، ابھی تو رمضان تھا، ابھی عید گئی، فلانی عید گئی، ختم، سال ختم. وقت تیزی سے گزر رہا ہے. آپ سوئے رہیں، آپ بیٹھے رہیں، غافل رہیں، وقت رکتا ہی نہیں. آپ اپنی گھڑی بند کر سکتے ہیں، اپنا موبائل شٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، وقت نہیں روک سکتے. آپ وقت کو روک ہی نہیں سکتے. آپ فاسٹ بھی نہیں کر سکتے، سلو بھی نہیں کر سکتے. آپ اس کو، آپ کے بس میں ہے ہی نہیں کچھ. آپ کو اس میں صحیح کرنا ہے، وہ گزرتے ہوئے وقت میں آپ کو صحیح زندگی گزارنا ہے. مزید یہ کہ آپ، یہ جو کہا جاتا ہے ٹائم مینجمنٹ، آپ ٹائم کو مینج کر ہی نہیں سکتے. کر سکتے آپ؟ کیسے مینج کریں گے؟ یہاں کا وقت صبح کو شام بنا دیں گے، شام کو صبح آپ کر سکتے نہیں. منٹ کو آپ بڑا کر سکتے؟ 1 منٹ 60 سیکنڈ کا رہتا نا، میرے حساب سے 100 کا ہونا چاہیے. کر سکتے آپ؟ ایک دن کتنے گھنٹوں کا ہوتا ہے؟ 24. میرے حساب سے 48 ہو تو بہت اچھا ہوگا.
زیادہ، کیونکہ میرے پیچھے ڈیوٹیز بہت زیادہ ہے. آپ ٹائم مینیج نہیں کر سکتے. آپ کو اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے، ٹائم کو نہیں. اتنا یاد رکھ کے جائیے آپ خالی. ٹائم مینجمنٹ، ٹائم آپ مینیج کر سکتے، ٹائم مینیج نہیں کر سکتے. آپ کو مینیج کس کو کرنا ہے؟ اپنے آپ کو، کہ میں کیا کروں کیا نہیں کروں، میں کب کروں کب نہیں کروں، میں کون سے کام کے لیے کتنا وقت دوں، کتنے کام میں اپنے آپ کو مشغول کروں. آپ کو اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے. ٹائم مینجمنٹ بولنے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک ایگزامشن ہے. بس آدمی مان رہا ہے کہ ٹائم مینیج کرنا ہے. ٹائم آپ مینیج نہیں کر سکتے، آپ کو اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے. یہ بس ایک ذہن میں چیز ہے کہ ٹائم کو مینیج کرنا نہیں. میں فلاں وقت میں کیا کر رہا ہوں، مجھے یہ دیکھنا ہے، مجھ کو اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے. لیکن یہ تبھی ہو سکتا ہے جب وقت کی اہمیت ہو. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ادرکت قوما، یہ تابعین میں سے، ادرکت اقواما کان احدهم اشح علی عمره منه علی دراہمه ودنانیره. میں نے بہت سے لوگ اپنے زمانے کے دیکھے، میں نے قوم نیک لوگوں کی انہیں دیکھا ہے کہ ان کے نزدیک اپنی عمر کی قدر زیادہ تھی اپنے درہم اور دینار سے. پیسے سے زیادہ وہ وقت کی قدر کرتے تھے، پیسوں سے زیادہ وہ وقت کی قدر کرتے تھے. آدمی کا اگر ڈالر بھی گر جائے تو اس میں ٹیبل کے نیچے سے نکالنے میں وہ 10 منٹ لگاتا ہے، اس کی قدر اس کو ہے، لیکن وقت کی نہیں ہے. عقل مند آدمی کے نزدیک پیسے سے زیادہ وقت کی قدر ہوتی ہے، کیونکہ وقت کا صحیح استعمال کر کے آپ سب کچھ حاصل کر سکتے ہو، پیسہ بھی. لیکن پیسہ دے کے آپ نہیں بول سکتے ڈاکٹر صاحب کتنا ٹائم بچا ہے ان کا، 1 مہینہ، 1 کروڑ لے لو 1 سال کر دو. کر سکتے؟ یا کل جو میرا دن چلا گیا واپس چاہیے مجھ کو، لا سکتے آپ؟ اچھے سے اچھا سائنٹسٹ اس کو بول کے آپ کر سکتے؟ نہیں. ڈاکٹر صاحب میں بوڑھا ہو گیا، پیسہ لو جوان بنا دو واپس، کر سکتے آپ؟ نہیں. مر گیا یہ، کچھ تو اس میں ڈالو، پھونکو اس میں کچھ تو انجیکشن دو، اس کو زندہ کرو، کر سکتے آپ؟ نہیں. پیسے سے زندگی خریدی نہیں جا سکتی ہے، لیکن زندگی خرچ کر کے پیسہ کمایا جا سکتا ہے. پیسے سے زیادہ وقت قیمتی ہے، اس لیے کہ اس پیسے سے جنت نہیں ملتی. بڑا مسئلہ، زندگی خرچ کرنے سے جنت ملتی ہے، پیسے سے نہیں. پیسہ بھی اللہ کی مرضیات کے مطابق اگر خرچ کرے تو جنت ملتی، نہیں تو نہیں. مجرد اللہ پیسے لے لے زندگی دے یا جنت دے، نہیں ملتا. پیسہ دے کے جنت نہیں ملتی ہے، بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق جینے سے جنت ملتی ہے. زندگی صحیح کرنا، اپنے آپ کو صحیح کاموں میں لگانا، اس سے جنت ملتی ہے. ایمان و عمل کا اہتمام کرنا، اس سے جنت ملتی ہے. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سلف کا حال بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے لیے ان کا وقت، ان کی عمر درہم و دینار سے زیادہ قیمتی تھی، اس کے پانے کی زیادہ چاہت ان کے دلوں میں تھی. امام ابن مبارک نے اس کو اپنی کتاب الزہد میں ذکر کیا ہے. اسی طرح سے یعنی یہاں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ وقت کی قدر ہم کو ہونا چاہیے. ہم پیسے سنبھال کے استعمال کرتے، وقت کیوں؟ مطلب وقت فضول ہے؟ آپ سوچئے، آدمی پیسہ ایسے استعمال کرتا نہیں، برابر سوچ سمجھ کے استعمال کرتا ہے. لیکن وقت سوچ سمجھ کے استعمال کرتا نہیں، کہ اس کے سب کانشیس مائنڈ میں ہے وقت بہت ہے، پیسہ لمیٹڈ ہے. پیسہ بھی لمیٹڈ ہے، وقت اس سے زیادہ لمیٹڈ ہے. پیسہ جا کے آتا، وقت جا کے نہیں آتا. پیسہ جاتا بھی آتا بھی. بزنس میں ڈالا 100 روپیہ، 500 آیا. وقت ڈالا، ہاں 1 دن ڈالا 2 دن آیا، ہوتا گیا ہوں، واپس نہیں آتا. وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے اور زیادہ نادر ہے، ملتا نہیں وقت. آپ اپنی طرف سے وقت جنریٹ نہیں کر سکتے، چھاپ نہیں سکتے. نوٹ حکومت جتنی چاہے چھاپ سکتی ہے، وقت چھاپ سکتی ہے؟ کون سی حکومت ہے جو وقت کریٹ کر سکتی ہے؟
آپ نہیں کر سکتے. وقت بہت قیمتی ہے، جتنا ملا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوگا، اس کو صحیح استعمال کرنا چاہیے. تو وقت کے گزر جانے کا احساس آدمی کو ہو تو آدمی وقت صحیح استعمال کر سکتا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، فرماتے ہیں لیس یوم یأتی من ایام الدنیا الا یتکلم. جو بھی دن آتا ہے دنیا میں وہ بولتا ہے، اعلان کرتا ہے. وقت کیا اعلان کرتا ہے؟ یقول یا ایھا الناس، اے لوگو، انی یوم جدید، لو میں ایک نیا دن ہوں، میں ایک نیا دن ہوں. کل گیا، آج نیا دن. وَأَنَا عَلَى مَن يَعْمَلُ فِيَّ شَهِيدٌ، اور جو مجھ میں عمل کرے گا میں اس پر گواہ بنوں گا. دن تیرے عمل پر گواہ ہے. وَإِنِّي لَوْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ لَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اگر آج سورج ڈوب گیا قیامت کے دن تک واپس نہیں آؤں گا. قیامت کے دن تک واپس نہیں آؤں گا. ایک دن چلا گیا وہ کبھی نہیں آئے گا واپس. ہر دن اعلان کرتا ہے. امام ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب الزہد میں اس کو روایت کیا ہے. تو وقت کا کیا کریں؟ آپ دیکھیے آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو 1 گھنٹے سے کم موبائل فون استعمال کرتے ہیں. کام کی چیزوں میں نہیں، فضول میں. فون پہ بات کرنا وہ تو ہے اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے اوپر مسلسل سوائپ کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں؟ جیسے الادین کا چراغ ہو، اس کو کیا کرتے، گھستا تھا نا، جن آ جاتا تھا اس میں، کہانی ہو. لیکن آج وہی ہمارا حال ہو گیا ہے کہ ہمارے اندر اس کا اٹریکشن ہے ایک، اور ہم اپنا وقت اس پر اتنا صرف کر رہے ہیں جتنا اپنی واقعی زندگی میں نہیں کر پا رہے ہیں. اور وقت گزرتا جا رہا ہے، معلوم نہیں آج کا دن، اگر جسٹ ہم کو کوئی بول دے کان میں آ کے آج تمہاری زندگی کا آخری دن ہے. آپ سوچئے اگر واقعی فرشتہ آ کے بول دے، ہماری زندگی میں کتنی ساری چیزیں ہم کو لگیں گی یہ سب فضول ہیں. آدمی لمیٹڈ چیزیں سوچے گا، اب کیا کرنا ہے مجھ کو، میرے پاس صرف 24 گھنٹے ہیں. 24 گھنٹوں میں کیا کیا کرنا ہے؟ سب کو فون کرے گا، چاچا کو، نانا کو، فلانا کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو. آج میرا آخری دن ہے، کچھ غلطی ہوئی تو معاف کر دو بھائی. اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرے گا، نمازوں کا اہتمام کرے گا. اس کی نمازیں بھی زبردست ہوں گی، ایک دم اللہ والی نماز ہوگی وہ، کیونکہ اس کے بعد اب دنیا میں رہنا نہیں ہے. وہ سارے اس کے پروگرام، سارے اس کے جتنے بھی شیڈول تھا، سب بے قیمت ہو جائے گا. اس کا رہنا ہی نہیں، تو اس کے بارے میں سوچ کے کروں کیا میں؟ ٹھیک ہے، فیملی کی حد تک جو بھی اس کو کرنا، ایسا مت کرو، ایسا کرو، میرے بعد لڑو مت، یوں مت کرو، اتنا بولے گا بس. بہت ساری چیزیں فضول کی وہ چھوڑ دے گا. چھوٹی چھوٹی چیزیں بے قیمت اس کو نظر انداز کر دے گا، کیونکہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ایک ہی دن ہے میرے پاس. تو کیا ایسا نہیں ہے؟ پاسبلٹی ہے کہ ایک دن سے کم بھی ہو. ایک آدمی صبح اٹھ رہا ہے نیند میں سے، اس کو بولا جائے کہ تیرے پاس آج رات کے 12 بجے تک وقت ہے، بس اس کے بعد نہیں ہے. ضروری نہیں، وہ 4 بجے بھی مر سکتا ہے شام کو، وہ دوپہر میں بھی مر سکتا ہے، وہ صبح میں بھی مر سکتا ہے. گھر سے نکلا اور مر گیا، ہارٹ اٹیک آیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کس نے بتایا تو جینے والا ہے؟ لیکن ہم یہ سمجھ کے چل رہے ہیں نہیں میں جیوں گا، میں جیوں گا. ہم یہ کیوں سمجھ رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ کیوں نہیں سمجھتے ہم کہ میں مر بھی سکتا ہوں؟ وقت کی کمی کا احساس یہ وقت کے صحیح استعمال کے لیے چابی ہے. جن لوگوں کو احساس ہوتا ہے میرے پاس کم وقت ہے، میرے پاس کم وقت ہے، ان کا وقت صحیح کاموں میں لگتا ہے. جن کو لگتا ہے کہ میرے پاس بہت وقت ہے، وہ وقت ضائع کرتے ہیں. تو اگر آپ اپنے ہر دن اٹھ کے یہ سوچیں کہ میرے پاس وقت کم ہے، ٹھیک ہے، آپ کو دنوں میں نہیں سوچنا ہے، آپ سالوں میں سوچیے. حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہوں گی. بہت کم ہیں جو 70 سے آگے تجاوز کر کے جائیں گے.
70 کے بعد جینے والے کم ہوں گے، 60-70 کے بیچ میں یہ مریں گے۔ اگر آپ کی عمر 40 سال ہے، آپ حساب لگائیے 20 سال بچے میرے پاس کم سے کم، زیادہ سے زیادہ۔ اس کے بعد اللہ زندگی دے اور بات، 20 سال میں مجھ کو سب کچھ تیاری کرنا ہے، اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی نمبر آ جائے۔ 50 سال ہیں تو 10 سال آپ کے پاس بچیں، کیسا لگتا سوچ کے؟ بلکہ بعض اوقات تو ہم لوگ موت کو سوچتے بھی نہیں، کون دیکھا موت کب آئے گی، ایسا جیسے موت آنے والی نہیں ہے، آنے والی ہے، ہر ایک کے گھر پہ وہ دستک دیتی ہے، کبھی کوئی گھر خالی نہیں رہے گا اس سے۔ اطراف میں لوگ روزانہ مر رہے ہیں، کبھی ہمارا نمبر لگ سکتا ہے، سوچیں ہم لوگ، کبھی بھی لگ سکتا ہے، کب لگے گا معلوم نہیں، تو بعد میں لگے گا کون بتایا آپ کو، جلدی نہیں لگے گا کون بتایا آپ کو؟ تو پھر تیاری اس کی کیا کی ہم نے؟ تیاری اس کی کیا کی؟ اس کی تیاری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کمی کا احساس ہو، زندگی کی کمی کا احساس ہو۔ وقت کو کیسے استعمال کیا جائے، 2 واقعے اس کے لیے ہم دیکھیں گے اور ان سے ہم غور کریں گے کہ یہ، بلکہ ایک ہی واقعے میں ہم لوگ انشاءاللہ غور کریں گے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ الم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل، اے عبداللہ مجھے تمہارے بارے میں خبر پہنچی ہے کہ تم روزانہ روزہ رکھنے کا اور روزانہ رات میں تہجد پڑھنے کا اہتمام کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، کیا یہ بات صحیح ہے؟ کہتے ہیں فقلت بلی یا رسول اللہ، کہا کہ اللہ کے رسول ہاں میں نے ارادہ کیا ہے، ڈیلی تہجد پڑھوں گا، رات بھر جاگوں گا اور ڈیلی روزہ رکھوں گا، ہر دن روزہ رکھوں گا۔ قال فلا تفعل، آپ نے کہا مت کر ایسا مت کر، سم وافطر وقم ونم، روزہ رکھ اور روزہ چھوڑ بھی دے، وقم ونم، اور رات میں تہجد پڑھ، قیام اللیل کر، مت بھی کر، سو بھی جا، روزہ رکھ چھوڑ، رات میں کچھ حصہ جاگ تہجد میں اور کچھ سو جا۔ فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا، اس لیے کہ تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے، تیری آنکھوں کا تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے مہمان کا تیرے اوپر حق ہے۔ اور اس کے بعد ایک لمبی روایت ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر 3 چیزیں بیان کی ہیں، ایک تیرے بارے میں، ایک بیوی کے بارے میں، ایک مہمان کے بارے میں۔ ایک اور روایت ہے سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں ہے انہوں نے کہا کہ تیرے رب کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ تو کل ملا کے 4 چیزیں ہوئی، رب کا حق، اپنی ذات کا، اپنی بیوی گھر والوں کا، اور اپنے مہمان کا۔ آپ کو اگر وقت تنظیم کرنا ہے تو آپ کو ان 4 میدانوں میں کرنا پڑے گا، اس کو یاد رکھیے۔ نمبر 1، سب سے بڑا حق کس کا؟ رب کا، اپنے عقیدے کی اصلاح، اللہ کی عبادت کا اہتمام، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرنا، اللہ کو اپنے اوقات میں سے دینا جبکہ اس نے پوری زندگی دی ہے، اپنا وقت اللہ کو دینا، دعاؤں میں، تلاوت میں، ذکر میں، عبادات میں جس میں ہمارا تعلق اللہ سے صحیح ہو، چاہے وہ فرائض ہوں یا نوافل ہوں، اللہ کو وقت دینا۔ 1، 2، گھر والے، اس سے پہلے اپنی ذات بھی ہے، ہم صحیح نہیں تو پھر گھر والوں کا کیا دھیان دیں گے؟ اپنی ذات، جسمانی اعتبار سے اپنی صحت کا خیال رکھنا، ایکسرسائز کر رہے آپ یا جو بھی کر رہے آپ، یا اسی طرح سے اپنے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اپ گریڈ کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، نئی اسکل سیکھ رہے آپ، یا تجارتی اعتبار سے آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہے ہوں، اپنے آپ کو بہتر بنانا، خصوصاً جسمانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، اسکل کے اعتبار سے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا، اپڈیٹ کرنا۔ پھر اس میں سونا، جاگنا، کھانا، پینا، پیشاب پاخانہ، یہ ساری چیزیں، ایکسرسائز سے لے کے ڈائٹنگ، خاص کر کے آج ایکسرسائز سے زیادہ ڈائٹنگ کی ضرورت پڑ رہی ہے۔
پہلے زمانے میں لوگ کام کاج کرتے تھے، موٹے نہیں ہوتے تھے. اب پھر مشینیں آئیں سب، ہر چیز بٹن دبا کے کرو. پھر اب ڈاکٹر کیا بول رہا ہے کہ تھوڑا ایکسرسائز کرو. گھوم پھر کے ہم واپس ادھر ہی آ گئے. گھوم پھر کے کہاں ہیں کہ ساری سہولت کی چیزیں پیدا ہوئی تھی، مشینیں راحت کے لیے. اب مشینیں تو آ گئی خرچے سے، اور ان کا خرچ اپنی جگہ ہے، الیکٹریسٹی کا اور اس کے خریدنے کا اور اس کی مینٹیننس کا. پلس ہم کو ڈاکٹر کیا بول رہا ہے، تھوڑا دوڑو، تھوڑا کام کاج کرو، تھوڑا. تو ہم لوگ اس کے لیے جم کے الگ پیسے دے رہے ہیں. تو گھوم پھر کے ہم کو محنت کرنے پہ ڈاکٹر بھی لگا رہا ہے، جبکہ پہلے محنت کرتے تھے، محنت سے نکل کے آرام کے لیے مشینیں خرید کے پھر محنت پہ لگ گئے. کیونکہ موٹاپا آ رہا، فگر خراب ہو رہا، ہارٹ خراب ہو رہا، فلاں مسئلہ، چربی اتنی ہو گئی کہ گوشت کم ہے. ترازو پہ کھڑے ہونے کو بھی ڈر لگ رہا، ٹوٹے گا تو نہیں. اور دیکھ کے دکھ ہو رہا آئینے میں، کیونکہ آئینہ بھی اتنا موٹا نہیں ہے. خاص کر کے خواتین میں، مرد کیا کم ہے. بے تحاشا ہماری آرام اور لذتوں میں زندگی کٹ رہی ہے. ہم اپنے آپ پہ دھیان نہیں دے پا رہے. اپنے آپ کو صحیح کرنا، جسم سے زیادہ دینی اعتبار سے، دل کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو بہتر انسان بنانا. تو ایک اللہ کے لیے وقت دینا، دوسرے اپنے لیے وقت دینا، آرام سے لے کے، علم سے لے کے، اخلاق، اپنے آپ کو بہتر بنانا، اسکل سیکھنا. 3 وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور بعض روایات میں وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، بیوی بچے ان کے لیے وقت دینا. ہمیں سے کتنے دے رہے گھر میں رہ کے نہیں دے رہے، باہر تو چھوڑ دیجیے آپ. جتنا چہرے پہ بیوی کی نگاہ ٹکی نہیں رہتی ہے، آپ آگے بات سمجھ گئے، اتنی حضرت موبائل فون کتنا اس پہ نگاہ ہے آپ کی. آپ خود ہی، بلکہ موبائل فون میں ابھی اسکرین ٹائم کے حساب سے بھی کیلکولیشنز ہیں کہ کتنا ٹائم آپ نے موبائل پر اپنی نگاہ رکھی، وہ آپ کو بتائے گا اتنی دیر تک آپ اس کو دیکھتے رہے. بیوی کو اتنا دیکھتے ہیں آپ دن بھر میں، اور بیوی آپ کو دیکھتی ہے. بلکہ پہلے زمانے میں لوگ بات چیت کرتے تھے اور اس کو اخلاق سمجھتے تھے کہ جو بات میں بول رہا ہوں ادھر دیکھو میری طرف. ابھی کان آپ کی طرف ہے، بس ہے، اسی کو احسان مانو. بس چلے تو ہمارا کان بھی ایئر پلگز لگا کے آپ کی بات سنیں گے، ایک نکال کے ایک چالو رکھ کے. یہ حال ہے آج. بیوی بچوں کو وقت نہیں ہے. بچے کیا کر رہے ہیں، بچوں کے اخلاق کہاں جا رہے ہیں، بچے کیا سیکھ رہے ہیں، بچوں سے بات چیت، بچوں کے سوال کے جوابات. اللہ نے کیوں بنایا؟ بیوقوف سوال مت پوچھا کر، جا چیٹ جی پی ٹی پہ تلاش کر. کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ ہمارا جو وقت ہے اور ہمارا وہ کنیکشن نہیں ہو پا رہا فیملی میں، ہمارے تعلقات آج اچھے نہیں ہیں. پھر وہی بچے بڑے ہونے کے بعد آپ کو وقت نہیں دے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ بچپن میں آپ نے ان کو وقت نہیں دیا. بیوی شوہر کا رشتہ کمزور ہو رہا ہے کیونکہ کمیونیکیشن نہیں ہے. رشتے بنتے ہیں آپس میں بات چیت سے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے سے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرنے سے، لیکن ہم لوگ نہیں کرتے. بیوی بچوں کا تعلق ہمارا نہیں ہے. وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. بیوی بچوں کے ساتھ وقت دینا، بھلے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن پورا دینا، اپنا پورا وجود ان کے ساتھ. یہ نہیں کہ آپ موبائل فون میں لگیں اور گھر میں ہیں، نہیں، بازو رکھ دیا اس کو آپ نے. آپ گھر والوں کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہنس رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، کبھی دین کی بات ہو رہی، کبھی دنیا کی بات ہو رہی، کبھی اسکول کی کالج کی بات ہو رہی، کبھی کچھ اور بات ہو رہی، کبھی ان کے ڈریمز کے بارے میں بات ہو رہی. میں یہ بننا چاہتا ہوں، ابو جان بتاؤ بیٹا تم کیا بننا چاہتے ہو؟ اچھا آج میں نے یہ کیا، آج میں نے یہ سیکھا، ہمارے اسکول میں ایسا ہوا. ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور وہ دن دور نہیں ہے، بلکہ ہوتا بھی ہوگا. جو بھی بولنا ہو مجھ کو آڈیو میں میسج بھیج دے، میں فری ٹائم میں سن لوں گا واٹس ایپ پہ. ہم کنیکٹ نہیں ہو رہے ہیں، ہم قریب رہ کے بھی ایک دوسرے سے دور ہیں. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. تو ان لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے.
تیرے گھر والوں کا تیرے پر حق ہے، ہمارے وقت کا ایک حصہ ان کے لیے ہونا چاہیے۔ وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے۔ مہمان جو فیملی سے باہر لوگ ہیں، جو ہم سے کسی نہ کسی طرح سے کنیکٹ ہوتے ہیں، سوسائٹی، سماج، رشتہ دار، پڑوسی، مسجد والے، دوست احباب، سہیلیاں، دینی اعتبار سے، دنیوی اعتبار سے جو ہمارا سماج ہے اس سے کنیکٹ ہونا، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ، دینی مجالس، اس طرح کی جو گیدرنگز ہماری ہیں یا جو گھر ہیں ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، یہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ پھر سوشل کام جو بھی ہے اس طرح کا، کسی کا جنازہ ہے، کسی کا کچھ کام ہے، کوئی بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے آپ گئے، کنیکٹ ہونا لوگوں سے۔ آپ دیکھیے آپ کے 24 گھنٹے، آپ کا ہفتہ، آپ کا مہینہ، اس میں یہ ہے کیا؟ اللہ کے لیے وقت، اپنے لیے وقت، اپنی بیوی بچوں کے لیے وقت، خاندان کے لیے اور سماج کے لیے وقت ہے۔ آپ کو اگر ٹائم مینجمنٹ کرنا ہے، سیلف مینجمنٹ کرنا ہے، آپ کو ایسا کرنا پڑے گا۔ آپ جہاں ہیں وہاں آپ کا وقت ہے۔ ایسا ہے وہ فلاں پیڑ پہ وقت ہے، جس سے پھل توڑ کے لاتے، وقت توڑ کے لاتے، ایسا ہے۔ آپ کا وقت آپ ہے، آپ جہاں ہیں وہاں آپ کا وقت ہے، تو آپ اپنے آپ کو صحیح استعمال کرو، آپ کا وقت اپنے آپ صحیح استعمال ہوگا۔ آپ اپنے آپ کو صحیح چیزوں میں انویسٹ کرو، وہاں آپ کا وقت انویسٹ ہوگا، کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کا وقت ہے، وہ آپ سے جدا نہیں ہے کہ وقت کوئی ڈسٹنٹ کوئی چیز ہے، ہاں اس کو تھوڑا صحیح رکھو، وہ کرسی ادھر رکھو، وہ کرسی ادھر رکھو۔ ٹائم ایسا نہیں ہے، ٹائم آپ کا اپنا وجود کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ اپنے آپ کو صحیح استعمال کرو، آپ کا ٹائم صحیح استعمال ہوگا۔ آپ ان 4 چیزوں میں اپنے آپ کو استعمال کرو کم سے کم، تو آپ کی زندگی صحیح ہو سکتی ہے۔ آپ کا اپنے رب کے ساتھ معاملہ صحیح ہوگا، آپ کی زندگی، آپ کی چاہے تجارتی زندگی ہو، آپ کی اپنی ذاتی زندگی صحیح ہوگی، آپ کے گھر کی زندگی صحیح ہوگی، آپ کی سماجی زندگی صحیح ہوگی۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ پہلے اتنا تو صحیح کرو، اس کے بعد اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ 4 میدان ہیں جس میں آپ کو اپنی زندگی کو صحیح کرنا چاہیے۔ پھر آپ کو اپنی زندگی سے ٹائم، آپ کسی بھی آدمی کو پوچھے کیا بول رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے، کہاں ڈھونڈا تو؟ ٹائم کیوں نہیں ہے تیرے پاس؟ ٹائم سب کے پاس ہے، جیسے کسی نے کہا ہے نا، وی آل ہیو ٹائم، وی ہیو ڈفرنٹ پرائیورٹیز۔ ہر ایک کے پاس وقت ہوتا ہے، میرے پاس آپ کے لیے وقت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میں وقت کسی اور کو دے رہا ہوں۔ وقت تھا، آپ کے لیے نہیں ہے، کسی اور کے لیے ہے۔ وقت نہیں ہے ایسا نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو نہیں چنا، کسی اور کو چنا۔ میں نے بیوی بچوں کو نہیں چنا، موبائل فون کو چنا۔ میں نے عبادت کو نہیں چنا، کھیل تماشے کو چنا۔ میں نے نماز کو نہیں چنا، تراویح کو نہیں چنا۔ میں نے کرکٹ کے میچ کو چنا۔ میں نے کس کو چنا؟ میں نے اس کو وقت دیا، وہ میری چوائس ہے۔ وقت اپنے آپ اڑ کے گیا؟ اپنے آپ اڑ کے نہیں گیا، میں نے اس کو وہاں وقت دیا، میں نے اس کو نو نہیں بولا۔ مجھ کو نوٹیفیکیشن آیا اور میں بیوی سے بات کر رہا ہوں بچوں کے بارے میں، ان کے فیوچر کے بارے میں، ذرا ٹھہرو، میں نوٹیفیکیشن میں لگ گیا، کسی نے میسج بھیجا ہے، میں نے کلک کیا، فیس بک پہ پیج اوپن ہوا، اس کے بعد کوئی میسج آیا، ویڈیو دیکھا، اس کے نیچے پھر میں نے سوچا اس پہ کچھ کمنٹ کر دیتا ہوں، پھر وہ کمنٹ پہ کمنٹ پہ کمنٹ پہ کمنٹ، اور پھر اس کے بعد اس نے ایک میسج اور کیا اور ایک لنک بھیجا، یہ بھی دیکھو، میں ادھر گیا اور یہاں کی بات رہ گئی۔ بیوی نے دیکھا کہ یہ بزی ہو گئے، اٹھ کے چلی گئی کچن کے اندر اور اس میں کھانا وانا بنانے میں لگ گئی، بچوں کے ساتھ بزی ہو گئی اور جا کے سو گئی، اور میں اسی میں لگا رہا اور میں اسمائل کر رہا ہوں، اپنے فوٹو بھیج رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں۔ گیا، میں نے اس کو نہیں چنا، میں نے اس نوٹیفیکیشن کو چنا، وہ میری چوائس تھی اور وہ کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں تھی، وہ کوئی اہم چیز نہیں تھی۔ سب سے بری چیز یہ ہے کہ وہ کوئی اہم چیز نہیں تھی۔ کوئی ایمرجنسی ہے، کسی کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، میں کیا کروں، دوائی کے لیے ڈاکٹر ہوں، مجھ کو پوچھ رہا ہے، اوکے انڈرسٹوڈ، وہ پرائیورٹی، وہ ایمرجنسی بن گیا اس وقت میں۔ لیکن اکثر چیزیں ہماری زندگی میں اس طرح کی ایمرجنسیز نہیں ہوتی ہیں، ارجنسیز نہیں ہوتی ہیں، ہلکی پھلکی چیزیں ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر ہم اہم چیزوں کو ڈراپ کر دیتے زندگی سے، پرائیورٹیز کو ہم چھوڑ دیتے اپنی زندگی کی فضولیات کے لیے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی،
اس کی موٹی مثال ہے، آپ بولتے گھر میں جگہ نہیں ہے، کچرا نکالو اپنے آپ جگہ ہو جاتی ہے۔ یہ صوفہ سیٹ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ، یہ فضول کی کرسی کیا کر رہی ہے یہاں پہ، یہ اتنے سارے بکٹ کائے کے لیے؟ تو آدمی کے گھر میں جگہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ میننگ لیس چیزوں سے گھر کو بھر دیا اس نے۔ آپ کو اگر ان چیزوں کو ہٹا دو، گھر میں اپنے آپ جگہ ہو جاتی۔ ہماری زندگی میں فضول چیزیں آ کے فری آف کاسٹ، بغیر کسی رینٹ کے ہماری زندگی میں فضول چیزیں آ کے رہ رہی ہیں، اور ہم ان کو رہو یہاں پہ، ہم ان کو اس طرح سے رکھے ہوئے ہیں۔ اور جو اہم چیزیں ہماری زندگی میں، کتے بلی، نہ جانے کتنی چیزیں ہمارے گھر میں آ کے رہیں، اور مہمان جب آیا اس کو لانے کے لیے جگہ نہیں، کیونکہ ہمارے جتنی کرسیاں ہیں سب پہ کیا ہیں؟ کتے بلی اور نہ جانے کیا کیا جانور آ کے، چوہے اور سب بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اوپر۔ مہمان کو بٹھانے کے لیے جگہ نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ہم نے جگہ دے رکھی اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں۔ آپ ان ساری خرافات کو، فضولیات کو، کچرے کو اپنی زندگی سے، کلٹر اپنی زندگی سے نکال دیجئے، آپ کی زندگی میں اپنے آپ وقت ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے گولڈن حدیث کیا ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی تمام چیزوں کو چھوڑ دیں جو اس کے مقصد سے جڑی نہ ہوں۔ یہ ترجمہ یاد رکھیے، لا یعنیہ، اس کے گول سے، اس کی زندگی کے کریشن کے مقصد سے جڑی ہوئی نہیں ہو، اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں اس سے۔ جس کی زندگی کا جو مقصد ہے، اس مقصد سے جو چیزیں جڑی ہوئی نہیں ہیں، ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دے، اپنے آپ تیری زندگی میں وقت ہی وقت ہوگا۔ جس میں ہمارا زیادہ تر وقت کون کھا رہا ہے؟ موبائل فون کا انوانٹیڈ وداؤٹ ڈیمانڈ انٹرٹینمنٹ۔ آپ نے موبائل فون کھولا، آپ کو یوٹیوب آپ نے کیا، سجیشن پہ سجیشن، اور آپ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جبکہ آپ کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ 1 گھنٹے کے بعد آپ کو کوئی پوچھے آپ نے کیا سیکھا، کتنے ویڈیو دیکھے اور اس میں کیا کیا دیکھا آپ نے، کوئی جواب نہیں آپ کے پاس۔ ایسا ڈیلی کتنا استعمال، آپ دیکھیے وقت، آپ کو ایک کیلکولیشن بتا رہا ہوں، اس کو یاد رکھیے، پورے درس میں یہ بھی یاد رکھیے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ ہر گھنٹے میں 6 منٹ بچاتے ضائع کرنے سے، اتنا تو ہم اتنے شریف نہیں کہ 6 منٹ بھی ویسٹ نہیں کرتے 1 گھنٹے میں۔ کچھ لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف کرے، کچھ لوگ ہوں گے ایسے، سب میرے جیسے تھوڑی نہ ہوں گے۔ 1 گھنٹے میں اگر آپ 6 منٹ ویسٹ کرنے سے بچتے ہو، سیو کرتے ہو اس کو، سال میں 1 مہینہ آپ کو فری ملتا، اور 10 سال میں 1 سال، پورا کا پورا سال، جس میں 12 مہینے ہوں، اور جس میں ہر مہینے میں 30 31 جو بھی دن ہوتے ہیں، اور پھر ہر دن میں 24 گھنٹے، 1 سال 10 سال پہ آپ کو فری ملتا۔ آپ اپنی زندگی کے سالوں کو بڑھا تو نہیں سکتے، لیکن جو ضائع ہو رہا اس کو بچا کے بڑھا سکتے آپ۔ تو 10 سال پہ 1 سال فری ملتا آپ کو، اور 1 سال میں 36 دن آپ کو فری ملتے۔ کیسا؟ 1 گھنٹے میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ صرف 6 منٹ ویسٹ کرنے سے بچنا ہے۔ کیسے ایسا کیسا ہوتا؟ 6 منٹ 60 منٹ رہتے نا 1 گھنٹے میں، آپ کو اب ایزی میتھ بتاتا ہوں۔ اس میں 1 گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 60۔ 60 کا 10واں حصہ کتنا ہے؟ 10th، 1/10، 6 منٹ ہوتے، تو 10 سال کا 10واں حصہ کتنا ہوتا؟ 1 سال۔ یعنی اگر آپ ہر گھنٹے میں 6 منٹ ویسٹ کر رہے تو آپ 10 سال پر 1 سال ویسٹ کر رہے ہیں۔ آپ گھبراہٹ ہو رہی نا؟ کچھ لوگوں کو ابھی بھی نہیں سمجھا، اس لیے نہیں سمجھا۔ اگر آپ 6 منٹ ویسٹ کر رہے ہو پر آور، آپ کا یہ سمجھ لیجیے، یہ اسپیڈ ہے آپ کی، ایوریج آپ کا یہ ہے کہ آئی ویسٹ 6 منٹس پر آور، تو یو آر ویسٹنگ 1 year پر 10 years اینڈ 1 month پر year۔ آپ 1 سال میں 1 مہینہ ویسٹ کر رہے ہو، تو آپ ویسٹ کرنا چھوڑ دو، ٹائم بڑھ جاتا اپنے آپ۔
اگر آپ کے برتن سے کنکریاں نکال لو، اس میں پانی بھرنے کے لیے جگہ ہو جائے گی؟ وہ کنکریاں آپ کے برتن میں جگہ لے رہی جس میں آپ پانی نہیں بھر سکتے۔ غیر ضروری چیزیں زندگی سے نکال دیجئے، آپ کے پاس اپنے آپ وقت ہو جائے گا۔ پلس بطالون سے بچیے، ایسے لوگوں سے بچیے جو آپ کا ٹائم برباد کرتے ہیں۔ کیا کر رہا ہوں؟ کچھ بھی نہیں، آنا آیا، ہاں بھائی، یا متا سن، معلوم فلانے کی بیٹی کا کیا ہوا، کیا ہوا، ذرا بتاتی، سن، بتانا، ذرا رک، کچھ کام میں ہوں میں، 5 منٹ میں ختم کر دیا میں نے، ہاں، اور کچھ رکھا ہوا ہے سیکڑی پر، جلدی سے میں کر کے آئی، اور پھر 1 گھنٹے تک فلانے کی بیٹی، فلانے کے ساتھ ایسا معاملہ اس کا ہے، وہ فلانا کون، ارے اس کا بیٹا، وہ کون، فلانے کا چچا، نہ کچھ اس کا لینا ہے نہ دینا ہے نہ کچھ ہے، اپنی بیٹی کی اس کو خبر نہیں ہے، دوسری کی بیٹیوں کے بارے میں لگی ہوئی ہے، اپنی بیٹی کے پاس لیے ٹائم نہیں، اس کے پاس اپنے بیٹے کے لیے ٹائم نہیں، فلانی کی بیٹی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ انفارمیشن کام آتی ہے میٹنگز میں، کہ میرے پاس ایک ایسی خبر ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وی آل وانٹ یعنی اٹینشن، انسان اٹینشن کا اتنا بھوکا ہوتا ہے کہ آل فال ساری چیزیں عجائبات پیش کر کے چاہتا ہے کہ سب پوری مجلس کا مرکز میں رہوں، تو پھر کیا حلال اور کیا حرام نجاستوں سے بھی وہ اٹینشن لیتا ہے۔ فضول وقت ضائع نہیں کرنا، بطالون سے بچیے، ایسے لوگ جو فون پہ یا واٹس ایپ پہ یا کسی اور ذریعے سے یا میٹنگز میں آپ کے ساتھ وقت ضائع کرتے، آپ نہیں، آپ دیکھیے کتنا وقت دے سکتے ہیں، اتنا فضول ہے نہیں، ضروری ہے یس، اگر واقعی کسی کو ضرورت ہے آپ 1 نہیں 2 گھنٹہ اس کو دیجیے۔ میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں، آپ بیٹھیے اس کے ساتھ، بات سمجھائیے اس کو، ڈپریشن کی وجہ سے میری زندگی اب ختم ہونے کی قریب ہے، میں جانا چاہ رہا ہوں دنیا سے، بیٹھ کے بات کیجیے آپ اس سے، 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹے، کھانا مت کھائیے، بات کیجیے اس سے، بچائیے اس کو۔ لیکن آپ فضولیات میں یہاں وہاں کی باتیں اور یہاں وہاں کی چیزیں، وقت ضائع ہوتا اور وقت پھر بچتا نہیں آپ کے پاس۔ اپنی زندگی سے ایسے لوگوں سے بچیے جو آپ کا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من صحبت البطالین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ایسے لوگوں سے جو وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ بطال کس کو کہتے ہیں؟ جو خود بھی کچھ کرتے نہیں، دوسروں کو بھی کچھ کرنے دیتے نہیں، ان کا کچھ گول نہیں، کہاں جا رہا، یہاں کیا کرنے کے لیے، ایسے ہی ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے، یہاں کہاں گھوم رہا، بولے ایسے ہی کچھ کام نہیں تھا، سوچا نکلوں باہر، تو اتنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہو، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ چوک میں جا کے بیٹھ رہا، پان کی دکان پہ بیٹھ رہا، نائی کے یہاں پہ بیٹھ رہا۔ کتنے لوگ ہیں ان کے پاس اتنا ضائع کرنے کے لیے وقت ہے، تعجب ہوتا ہے یہ کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور موت کے بعد وہ ایک سبحان اللہ کا محتاج ہو جائے گا، 1 وقت کی نماز کا محتاج ہو جائے گا، نہیں ملے گی زندگی اس کو، لاکھ مانگے نہیں ملنے والی، واپس نہیں آ سکتا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے آگے ان کے پیچھے ان کے لیے رکاوٹ ایک برزخ ہے، قیامت کے دن تک واپس نہیں آ سکتے، واپس آ ہی نہیں سکتے۔ رب ارجعون، اے ہمارے رب واپس دنیا میں بھیجنا ہم کو، نہیں، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ میں وہ عمل کر کے آؤں جس کو میں چھوڑتا رہا اب تک، نہیں مل سکتا وقت۔ ایسے لوگوں سے بچیے، ایسی مجالس سے بچیے جس میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ اپنے ٹائم کو پیسے کی طرح بلکہ پیسے سے بھی زیادہ بہتر طور پر استعمال کیجیے۔ ایسی آپ کسی کو دے دیتے پیسہ؟ نہیں دیتے۔ کہ آدمی کسی نے کہا صاحب کچھ ہے کہ آپ کے پاس، نہ جان نہ پہچان، نکال کے جتنا دے دیا، دیکھا بھی نہیں کتنا، ایسا دیتا؟ نہیں دیتا، ایسا نہیں دیتا۔ وقت ایسے ہی وقت جا رہا، روزانہ آج کا دن چلا گیا، کیا کمایا؟ آپ حساب لگائی، آج کے دن میں نے کیا کمایا، کتنے صحیح کام کیے، کتنے غلط کام کیے، آپ اپنے دن کا حساب لگائیے، آپ کو اندازہ ہوگا میرے پاس کتنا ٹائم تھا لیکن ویسٹ کیا میں نے، اچیومنٹ کیا ہے میرا آج کے دن کا۔
جو دن کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے وہ مہینے کی نہیں کر سکتا ہے اور نہ سال کی کر سکتا ہے، بلکہ زیادہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے منٹوں اور گھنٹوں کا حساب رکھتا ہے۔ اپنے اوقات کو صحیح استعمال کیجیے۔ تو یہ بطالون سے، فضول وقت ضائع کرنے والوں سے آپ اپنے آپ کو بچا کے رکھیے، آپ کا وقت بچے گا۔ ایسے لوگوں سے بچیے جو آپ کا وقت برباد کرتے، جن کا کوئی گول نہیں زندگی میں، جن کو اپنے وقت کی قدر نہیں، ان کو آپ کے وقت کی قدر ہوگی؟ جن کو اپنے وقت کی قدر نہیں وہ آپ کے وقت کی قدر کریں گے؟ نہیں۔ اپنے وقت کی قدر کیجیے، کیونکہ آپ کے پاس ایک ہی زندگی ہے۔ اس پلانٹ پہ ہم واپس نہیں آنے والے نہیں۔ ارتھ پہ ہم لوگ واپس آنے والے نہیں، گئے تو گئے، واپس نہیں آنے والے۔ تو ہم یہاں کیا چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں، کیا کر کے جانا چاہ رہے ہیں؟ ایک اپرچونٹی ہمارے پاس ہے، کچھ کر کے جائیں ہم لوگ یہاں سے۔ کیا ایسی بھیڑ میں جیسے بھیڑ بکریاں ہوتی مر کے ہم کو جانا ہے یہاں سے، کہ نہ کچھ گنتی ہے، نہ اس کا کچھ کام رہا، نہ کچھ اچیومنٹ ہے، نہ یہاں کچھ چھوڑا اس نے، ویسا جانا ہے بھیڑ بکریوں کی طرح؟ کچھ ہمارے پیچھے ہم نیک اولاد کم سے کم منیمم چھوڑ کے جائیں، اچھا سماج چھوڑ کے جائیں، اچھا کام چھوڑ کے جائیں، جس سے ہم کو ثواب ملتا رہے مرنے کے بعد۔ کچھ اچھا اپنے پیچھے چھوڑ کے جائیں، اپنے پیچھے کچھ اچھا چھوڑ کے جائیں۔ یہ ہماری زندگی کا گول ہونا چاہیے کہ میں مر جاؤں گا لیکن میرے بعد بھی ثواب آتا رہے مجھ کو۔ ایسا کچھ کر سکتے کہ ہم انویسٹ کر کے جائیں ہم دنیا میں، کہ میرا کنواں ہے میں پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کا پانی باقی رہے گا۔ ایسا کچھ کریں ہم زندگی میں، ہمارا دماغ چلائیں ہم اس کے لیے۔ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، گھڑی رکی نہیں، ٹک 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 چل رہی گھڑی، طوفان آئے، سردی، گرمی، بارش، ہم خوش ہیں، جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، رو رہے ہیں، گھڑی رکتی نہیں۔ وہ ہمارے ایموشنز کے تابع نہیں ہوتی، ہماری سچویشن کو کنسیڈر نہیں کرتی۔ ذرا رکو، یہ بہت دکھی ہے، تو رک گئی گھڑی، پھر واپس سے سکھی ہو گیا، نیند سے بیدار ہوگا، پھر گھڑی چلنا شروع ہوئی۔ نہ، وہ آپ کی گاڑی نہیں ہے، وہ گھڑی ہے، وہ رکتی نہیں کسی کے لیے۔ وقت آپ کی زندگی کا رکتا نہیں ہے، وقت کو صحیح استعمال کریں۔ پھر وقت کو صحیح استعمال کرنے میں یا دنیا میں کچھ اچیو کرنے میں یہ بھی ایک اصول ہے کہ آپ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں بہت سوچتا لیکن کر نہیں پاتا، ٹائم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اتنا ٹائم چاہ رہا کہ ایک ساتھ سب کرے۔ نہیں ہوتا ایسا۔ آپ کے سامنے پلیٹ رکھی ہوئی ہے کھانے کی، کیا کرتے آپ؟ ہاتھ ڈالتے کہ منہ؟ آپ کیا کرتے اس میں؟ ایک ایک لقمہ کھاتے اس کو۔ آپ اس کو ایک ٹاسک ہے آپ کے سامنے، گول ہے آپ کے، یہ پلیٹ مجھ کو کلین کرنی ہے، ہاں کھانا ہے مجھ کو اتنا کھانا، روٹی، چاول، سالن اور اس کے ساتھ فروٹ اور نہ جانے کتنی چیزیں، سلاڈ رکھا ہوا اس کے اندر۔ کیا کرتے آپ؟ یو ڈیوائڈ یور ورک انٹو سیگمنٹس۔ اپنے مقصود کو آپ لقموں میں تقسیم کرتے ہو اور ون لقمہ ایٹ اے ٹائم کی اسٹریٹجی کو اپناتے ہوئے آپ اس کو کرتے ہو۔ ایک لقمہ لیا، کھایا، چبایا، ہو گیا، نگلا اس کو، پھر لیا دوسرا۔ زندگی کے بڑے مقاصد کو آپ اس طرح سے اچیو کر سکتے ہو جب آپ اس کو تقسیم کرتے ہو۔ مثلا آپ کے پاس کتاب ہے الرحیق المختوم، آپ کو پڑھنا ہے، کتنے پیجز ہیں؟ 700 پیجز سے۔ 700 پیجز کب پڑھوں گا میں؟ 2 سال سے میں دیکھ رہا ہوں لیکن ہو ہی نہیں رہا مجھ سے۔ تفسیر ابن کثیر مجھ کو پڑھنا ہے، نہیں کر پا رہا میں، ریٹائرڈ ہو جاؤں گا نا تو پڑھوں گا، واپس سے کورونا آئے گا نا تو پڑھوں گا میں۔ سوچ رہا ہوں کبھی پڑھوں، سوچ رہا ہوں، مر جاتا نہیں پڑھتا، بغیر تفسیر ابن کثیر کے ہی گیا۔ اسی لیول پہ قیامت کے دن اٹھے گا جو لیول اس کا انٹلیکچوئل تھا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں امام بخاری کی طرح انٹلیکچوئل بن کے جائیں گے؟ سب برابر ہوں گے، ایکول؟ تو جدھر تک پہنچا وہی جائے گا، آخرت میں جنت میں گیا بھی تو کیا بن کے جانا ہے؟ سوچیے، اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے یا بدھو کا بدھو جانا ہے جنت میں؟ سوچیے۔ اب کیا کیجئے؟ اس کو تقسیم کیجئے۔ کتنے پیجز ہیں؟ 700۔ ٹھیک ہے، 700 پیجز اگر آپ تقسیم، 10 سال سے وہ کتاب پڑھی ہوئی ہے آپ کے پاس، آپ اس کو تقسیم کیے، ہر دن کتنا پڑھنا ہے آپ نے کو؟ سال میں 365 دن ہے، 360 دن ہے، آپ اس کو ڈیوائیڈ کیے، 2 پیج ایک دن میں پڑھوں گا، بس میرے سے نہیں ہوتا بھائی زیادہ۔ کیوں؟ پڑھنے لگا نا نیند آتی،
پڑھنے لگا نا سر دکھتا، چکر آتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے 2 پیج روزانہ پڑھ سکتا، ہاں 2 پیج اگر روزانہ پڑھے 1 سال بعد ختم ہو گئی الحمدللہ۔ وہ جو 10 سال سے نہیں پڑھا 1 سال میں پڑھا نا، کیوں؟ 2 پیج کتنا ٹائم لگتا؟ 10 منٹ، لیکن واٹس ایپ پڑھتے جا رہا ہے 1 گھنٹہ، لیکن وہ کتاب نہیں پڑھ رہا ہے تو جدھر کا ادھر، جمن کا جمن ہی ہے، جمن کا جمن ہی ہے، سالوں سال گزر گئے تو جدھر تھا ادھر ہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت ایک ساتھ پورا پلیٹ منہ میں، ہاں بریڈ پورا منہ میں ڈالنا ہے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے لقمہ لقمہ کھانا چاہیے تھا، نہیں۔ روٹی پوری منہ میں ٹھونستا ہے، نہیں۔ جو روٹی کے بارے میں جانتا ہے وہ زندگی کے مقاصد کے بارے میں نہیں دھیان دیتا۔ لہٰذا اپنے مقاصد کو تقسیم کریے ڈیلی کام کے اعتبار سے، ایک دن میں مجھ کو کتنا کرنا ہے، یہ کتنا وقت لگ سکتا ہے اس کو، اتنا، ٹھیک ہے میں اتنا روزانہ کروں گا، اور پابندی سے اس پہ جمے رہیے۔ امام الزہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من طلب العلم جملۃ فاتہ جملہ، جو ایک ساتھ پورا علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ایک ساتھ پورے کو کھو دیتا ہے۔ وَإِنَّمَا يُدْرَكُ الْعِلْمُ حَدِيثٌ وَحَدِيثَانِ، کہتے علم حاصل کیا جاتا ہے 1 حدیث 2 حدیث، تھوڑا تھوڑا قطرہ 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 جو جمع کرتا ہے اس کے پاس سمندر جمع ہو جاتا ہے، لیکن جو ایک دم پورا لینا چاہتا ہے اس کو نہیں ملتا، پورا کھو دیتا ہو۔ کہ جو پورا لینا چاہتا ہے پورا نہیں ملتا اس کو، آپ ٹکڑے ٹکڑے، اگر آپ ایک ایک پتھر اگر اٹھا کے رکھنے کی ہمت آپ کے اندر ہے اور آپ سالوں سال کام کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ کچھ سالوں میں پورا ایک پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کے رکھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ آپ نے پتھر اٹھا کے رکھنے کی اسٹریٹجی اپنائی۔ اگر آپ ایک ٹکڑا آپ اس طرح سے کر سکتے ہو تو آپ پورا پہاڑ ادھر سے ادھر اٹھا کے رکھ سکتے ہو، اور کیا ہے لوگوں نے ایسا۔ ایک آدمی نے پورا راستہ بنایا پہاڑ میں سے، کئی سالوں محنت کر کے، وہ روزانہ جاتا تھا اتنا کام کرتا تھا۔ فضول دیکھنے کی بجائے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کو لگے کہ ایک آدمی ایک پہاڑ میں سے راستہ نکال سکتا ہے جبکہ حکومت نہیں کر پائی، سالوں سال اس نے محنت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے گھر سے گھوم کے جانا پڑتا تھا، پہاڑ کراس کر کے، بہت دیر لگتی تھی دوسرے گاؤں میں جانے کے لیے، بیوی بیمار ہوئی اور اس کو لے جانے کے لیے ایکسیڈنٹ کے بعد اتنی دیر لگی کہ بیوی مر گئی، اس کے دماغ میں بات بیٹھ گئی۔ ایسے اور لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو میں یہ راستہ بناؤں گا جو شارٹ کٹ ہوگا، لیکن پہاڑ بیچ میں تھا۔ اس نے سوچا کوئی آیا نہیں ساتھ میں، وہ روزانہ اپنا ہتھوڑا اور اپنا جو ہے اس طرح سے انسٹرومنٹ لے کے جاتا تھا اور روزانہ تھوڑا تھوڑا، لوگ پاگل بولتے تھے اس کو، لیکن کچھ سالوں کے اندر اس نے اپنی زندگی میں ایک راستہ بنا دیا، پہاڑ توڑ کے اس کے بیچ میں سے راستہ بنایا اس نے۔ ایک دن میں بنایا نہیں۔ اگر آپ اپنے مقصد کو ڈیلی ڈیوائڈ کر سکتے ہو، آپ اگر اپنے مقصد کو تقسیم کر سکتے ہو تو آپ پورے مقصد کو پا سکتے ہو۔ زندگی میں کامیاب ہونے کا یہ نسخہ ہے، اپنے مقاصد کو آپ تقسیم کیجئے، ڈیوائڈ کیجئے اپنے گولز کو، اور پارٹس کو جو اچیو کر سکتا ہے وہ ہول کو اچیو کر سکتا ہے ان دا لانگ رن، لمبے زمانے میں، چاہے وہ پڑھنا ہو چاہے وہ دوسرا کوئی کام ہو، آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح سے اور بھی چیزیں ہیں جس سے وقت میں برکت ہو سکتی ہے، ان میں سے ایک صلہ رحمی ہے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، گھر والوں سے شروع کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کا رزق پھیلایا جائے اور اس کی عمر بڑھائی جائے، اس کی عمر میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، عمر میں برکت ہو، سسٹیننس اینڈ ٹائم اس میں برکت ہو، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، جڑا رہے اور اخلاق سے پیش آئے، یہ 2 کام کریں، رشتہ داروں سے رشتہ نبھائیں اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اس کی زندگی میں بھی برکت ہوگی اور اس کے رزق میں بھی برکت ہوگی۔
یہ کیلکولیشن والا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، اس کے وقت میں برکت ہوتی ہے جو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ اور گھر سے شروعات کیجیے، گھر سے شروعات کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں، اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، پیسوں سے زیادہ وقت کی قدر کرنے والا ہم کو بنائیں، اس لیے کہ یہ وقت واپس نہیں آئے گا، زندگی واپس نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی زندگی کو صحیح کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق دے، غلط کاموں سے اور فضول کاموں سے اپنے وقت کو بھرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔